آج بلوچستان کی گورنمنٹ کا کل ترجمان اٹھا، اس نے کہا جی لیڈر آف دا اپوزیشن نے ہرزہ سرائی کی، یہ کیا وہ کیا۔ بابا اس سے 2 دن پہلے ہم جب کراچی میں تھے 48 گھنٹے تک بولان سے سبی تک BLA کا قبضہ تھا۔ تمہارا سٹنگ MP لہری اور اس کو روک کے اس کے گن مینوں کو اتار کے ڈی ویپنائز کیا گیا۔ تحفظ آئین کی تحریک بلوچستان اور KPK سے اور سندھ سے اٹھ رہی ہے اور لیڈ کر رہی ہے۔ ان حالات میں بھی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو آئین کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ سے استقبال کیا ہے اور مہمان نوازی کی ہے، یہ آپ کی خاندانی تربیت اور آپ کے ظرف کو ظاہر کرتا ہے۔ اور چونکہ ہم میں سے چند ساتھیوں کا تعلق بھی پنجاب سے ہے اور ہمیشہ پنجاب کے اوپر ایک کرٹیسزم بھی رہا، تو ہم اس سلوک کے اوپر اپنے تمام جو بھائی دیگر صوبوں سے آئے ہیں ان سے معذرت خواہ بھی ہیں اور شرمندہ بھی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آنے والے لوگوں نے کیا بات کرنی تھی۔ GM سید کے پوتے یہاں پر تھے، عباسی صاحب یہاں پر تھے، پلیجو صاحب کی پارٹی کے لوگ یہاں پر تھے، GDA کے اکابرین گزشتہ روز اور آج یہاں پر تھے، اور وہ آئین کے تحت چلنے کی بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ اسی طریقے سے بلوچستان کی پارٹیز یہاں پر موجود تھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب، اختر جان مینگل صاحب، دیگر بلوچ پارٹیز کیا کہہ رہی ہیں کہ آئیں آ کے آئین کے تحت چلتے ہیں، آئین کو سپریم ڈاکومنٹ مانتے ہوئے اس کی روح کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ، خیبر پختونخوا کی پارٹیز کیا بات کرتی ہیں کہ آئین سپریم ہے، آئیں آئین کے تحت چلیں۔ پنجاب جو کہ تازہ اس فسطائیت اور جبر کا شکار ہونا شروع ہوا، اور مجھے یہ بات کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ وہ بہت سارے ہمارے پنجاب کے ساتھی جو اس سے پہلے ٹریول نہیں کرتے تھے بلوچستان میں یا KPK میں یا سندھ میں، انہیں شاید زمینی حالات کا اس طرح ادراک نہیں تھا، لیکن ان 2 سالوں نے اہالیان پنجاب کی بھی آنکھ کھول دی کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے اس کنونشن کو روکنے کی کوشش کی گئی اور کل بھی کی گئی، یہ لوگ آئین پر رہ کر چلنے کی بات کرنے آئے تھے، ان کو روکنا آئین پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ آپ مجبور کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہم مشکور ہیں کہ یہ سیپریٹسٹ لوگوں کے ساتھ نہیں گئے، یہ پاکستان سے علیحدہ ہونے کی بات نہیں کر رہے، یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے وسائل پر حق کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فیڈرل کیپٹل میں آپ ایک میٹنگ روم میں چند اکابرین بیٹھ کے گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ پاکستان کے ایوان بالا کے اراکین ہیں، سینٹ کے اراکین ہیں، قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، موجودہ اور سابقہ اراکین ہیں، انتہائی سینئر سیزنڈ میچور پرانی لیڈرشپ ہے۔ آج میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب زین شاہ صاحب واپس جائیں گے سندھ میں، GDA کی قیادت واپس جائے گی سندھ میں، جو کہ وہاں پر کہہ کے آئے تھے کہ ہم فیڈرل کیپٹل کے اندر جا کے آپ کے حقوق کی بات کرنے آئے ہیں، کینال سسٹم کی بات کرنے آئے ہیں، 6 نہروں کی بات کرنے آئے ہیں، تو آج وہاں پر جب واپس جا کے لوگ ان سے پوچھیں گے نہیں کہ بڑے بات کرنے گئے تھے، سنو تمہارا کیا انجام ہوا، بتاؤ وفاق نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ لوگ لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بلوچستان کے حالات کے حوالے سے جو تجزیہ دیا تھا وہ 2 وجوہات کی بنیاد پر تھا۔ ایک تو ہمیں پتہ لگا عمر ایوب صاحب کا جو ٹرائب ہے بیسیکلی وہ بھی بلوچستان سے ہے، ان کے خاندان کے افراد وہاں پر ہیں تو ان کے پاس ایک لوکل پلس ہے وہاں کی۔ دوسرا وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، کچھ عرصہ پہلے وہ خود بلوچستان سے ہو کے آئے ہیں، انہوں نے بلوچستان کے حالات کی نشاندہی کی
میں آج یہ بات اس لیے یہاں پر کر رہا ہوں کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کے اندر ہمارے ساتھی جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے ان سے سوال کیا کہ قلعہ سیف اللہ سے لے کے پشین تک حالات ہر چیز کنٹرول میں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ میں نے کہا جناب میرے ساتھ چلیں، مجھے وہاں پر پاکستان کا ایک لگا ہوا جھنڈا دکھا دیں۔ آج بلوچستان کی گورنمنٹ کا کل ترجمان اٹھا، اس نے کہا جی لیڈر آف دا اپوزیشن نے ہرزہ سرائی کی، یہ کیا وہ کیا۔ بابا اس سے 2 دن پہلے ہم جب کراچی میں تھے 48 گھنٹے تک بلان سے سبی تک BLA کا قبضہ تھا۔ تمہارا سٹنگ MP لہری اور اس کو روک کے اس کے گن مینوں کو اتار کے ڈی ویپنائز کیا گیا۔ ہماری ریاست جو پارا چنار کے مسئلہ پر، کرم کے مسئلہ پر یا KPK میں لوگوں کو ڈی ویپنائز کرنا چاہتی ہے، ان کو انہی لوگوں سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ لوگوں کو ڈی ویپنائز کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تم نے کہا حالات نارمل ہیں۔ میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم 71 سے متعلق لٹریچر پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ظلم ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ معذرت کے ساتھ یہ سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں چونکہ میرے ذہن کے اندر یہ تھا، براٹ اپ میں یہ تھا، پڑھا یہ تھا، مطالعہ پاکستان یہ تھا، یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ لیکن آج فیل ہوا، ان گزشتہ 2 سالوں میں فیل ہوا کہ حقیقت ایسی بھی نہیں ہے۔ میں زیادہ اب اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تحفظ آئین کی تحریک بلوچستان اور KPK سے اور سندھ سے اٹھ رہی ہے اور لیڈ کر رہی ہے ان حالات میں بھی، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو آئین کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر اگر تذکرہ نہ کروں عمر ایوب صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر غور صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ساتھی، کہ آج اگر اپوزیشن یکجا ہوئی ہے، مزاحمتی تحریک یہاں تک پہنچی ہے، تو اس کے اندر ایک بہت بڑا میجر مرکزی کردار عمران خان صاحب کا ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب جیل میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، وہ ڈیل لینے سے انکار کر رہے ہیں، وہ NRO لینے سے انکار کر رہے ہیں، وہ پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ کر گئے ہیں، تو میں خان صاحب کو، ان کی قیادت کو، ان کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، یہ تمام بزرگ اراکین، بزرگ پارلیمنٹیرین، سیزنڈ میچور بزرگ، میری شاید اتنا عمر نہیں ہے جتنا ان کا پارلیمانی ایکسپیرینس ہے، ان کی موجودگی میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ 75 سال سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، میں 44 سالوں میں یہی سنتا آیا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا، کل حل ہو جائے گا، پرسوں حل ہو جائے گا، بس تقریباً حل ہو گیا۔ NFC جب گوادر میں دیا گیا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ پنجاب نے بڑے بھائی ہونے کا کردار ادا کیا، دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے گوادر میں کھڑے ہو کے بڑی باتیں کی، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں پر کھڑا ہے۔ آج اس کانفرنس کے ذریعے ایک ایسا مربوط لاہ عمل جانا چاہیے، ایک ایسی پالیسی جانی چاہیے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پوری قوم یکسو ہو کر، یک زبان ہو کر، یکجہتی کے ساتھ آئین کی، قانون کی سپریمیسی کے لیے آگے بڑھ سکے۔ میں ہوٹل کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ بھائی جان ساڑھے پیسے واپس کر دیو، اسی 2 دن دے روپیے دیتے نے، تے میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کا چیئرمین بھی ہوں، ہم یہ پریویلیج موشن نیشنل اسمبلی میں لے جائیں گے کہ ہم سے پیسے لیے گئے اور اس کے بعد بزرگ پارلیمنٹیرین سے کہا گیا کہ آپ وہ نکروں والا گیٹ پھلانگ کے اندر ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔